اللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ زندگی قیمتی ہونے کے ساتھ عارضی بھی ہے۔ قیمتی کا کیا مطلب؟ انسان اس دنیا کے اندر نیک اعمال کا اہتمام کرے گا، آخرت کے اندر اللہ رب العزت جنت کے باغات عطا فرمائیں گے۔ عارضی کا مطلب انسان کو نہیں پتہ کہ کس موڑ پہ انسان کی زندگی کی شام ہو جائے، کس موڑ پہ انسان کی زندگی بے وفائی کر جائے، کس وقت انسان اس دنیا کو چھوڑ کر اگلے جہان منتقل ہو جائے۔ جب انسان کو اپنی موت کے بارے میں ایک لمحے کا ذرے برابر کا علم نہیں ہے، تو انسان اس مختصر اور عارضی زندگی کے اندر وہ اعمال کرے جس سے اللہ اور اللہ کا لاڈلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ معاشرے کے اندر جہاں مسلمانوں کے اندر بے شمار خرابیاں پائی جاتی ہیں، مسلمانوں کے اندر، انسانوں کے اندر، سالکین کے اندر جہاں مختلف روحانی امراض پائے جاتے ہیں، وہاں ایک مرض پایا جاتا ہے جس کی طرف مسلمانوں کی توجہ اور التفات نہیں ہوتا۔ وہ گناہ سخت ترین، بدترین اور سنگین ترین گناہ ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو زبان عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے اس زبان کے بارے میں فرمایا کہ اس زبان سے صحیح گفتگو کرنی ہے، غلط گفتگو نہیں کرنی۔ اس زبان سے غیبت بھی ہوتی ہے، چغلی بھی ہوتی ہے، اس زبان سے بڑے بول بھی نکلتے ہیں، اس زبان سے طعنے کے بول اور القابات بھی نکلتے ہیں۔ مختلف گناہ اس زبان سے ہوتے ہیں، لیکن ایک گناہ ہے، وہ گناہ اس زبان سے ہوتا ہے۔ چہرے پہ سنت رسول ہوتی ہے تب بھی گناہ ہو جاتا ہے، سر کے اوپر ٹوپی رکھتے ہیں تب بھی اس زبان سے وہ گناہ ہو جاتا ہے۔ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والے، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنے والے، خانقاہوں کے اندر وقت گزارنے والے، اللہ کے راستے کے اندر سے روزہ عشرہ چلہ لگانے والے، مدارس کے اندر پڑھنے اور پڑھانے والے، ان کی زبان سے وہ گناہ روزانہ یا ہفتے کے اندر 1 مرتبہ 2 دن کے بعد وہ گناہ سرزد ہو رہا ہوتا ہے۔ اس گناہ کا نام ہے کسی مسلمان انسان کو گالی دینا۔ یہ گالی ڈرائیور حضرات بھی ایک دوسرے کو نکالتے ہیں، قصائی حضرات بھی ایک دوسرے کو گالی نکالتے ہیں، رکشہ چلانے والے
گدھا ریڑھی چلانے والے بھی گالیاں نکالتے ہیں، حتیٰ کہ چھوٹے بچے جب محلے کے اندر لڑتے جھگڑتے ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر گالیوں کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں۔ جب دشمنوں کا آپس کے اندر مقابلہ ہوتے تو گولیوں کی بوچھاڑ ہوتی ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر مسلمان گھر کے اندر پیدا ہونے والا، مسلمان ماں کی گود کے اندر تربیت پانے والا، مسلمان ماں کی گود میں پرورش پانے والا بچہ جب محلے کے اندر کسی سے لڑتا ہے، چاہے وہ 5 سال کا بچہ ہے، 7 سال کا بچہ ہے، وہ گالیوں کی اتنی بوچھاڑ شروع کرتا ہے، نہ وہ ماں کو چھوڑتا ہے، نہ کسی کی بہن کو چھوڑتا ہے، نہ کسی کی بیٹی کو چھوڑتا ہے، حتیٰ کہ بعض مرتبہ یہ چھوٹے بچے اتنی بیہودہ گالیاں نکالتی ہیں کہ انسان کو اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے کانوں کو بند کرنا پڑ جاتا ہے۔ غلیظ ترین فحش قسم کی گالیاں نکالتی ہیں، اور وہ گالیاں مردوں کی زندگیوں کے اندر بھی نظر آتی ہے۔ جب بھائی اور بہن کا آپس کے اندر جھگڑا ہوتا ہے، یہ بھائی کے چہرے پہ سنت رسول بھی ہوتی ہے، بہن کو گھر کے اندر گالیاں نکال رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب خاوند اور بیوی کا آپس کے اندر جھگڑا ہوتا ہے، خاوند اپنی بیوی کو گالیاں نکال رہا ہوتا ہے، نہ بیوی کی ماں کو دیکھتا ہے نہ والد کو دیکھتا ہے، کبھی اس کی ماں کو گالی نکالتا ہے، کبھی والد کو گالی نکالتا ہے، کبھی اس کی ذات کو نشانہ بناتا ہے۔ شریعت مطہرہ ہمیں کسی کو گالی دینے کی اجازت نہیں دیتی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سباب المسلم فسوق، جس بندے نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان بن چکا ہے، کلمہ پڑھنے والا مومن بن چکا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو گالی دینا یا کسی مسلمان کا کسی کے بارے میں گالی نکالنا یہ فسق ہے۔ گالی دینے والا انسان فاسق بن جاتا ہے۔ میرے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز چھوڑنے والا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ روزہ چھوڑنے والا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ حج چھوڑنے والا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبان سے گالی دینے والا فاسق بن جاتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کے اندر 4 عادتیں پائی جاتی ہے وہ بندہ پکا منافق ہوتا ہے، اس کے اندر منافق کی نشانیاں علامات پائی جاتی ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو امانت کے اندر خیانت کرتا ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بات کرتا ہے تو بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی مسلمان سے لڑتا جھگڑتا ہے، وہ مسلمان اپنے گھر کے افراد ہیں، برادری کے ہیں، رشتہ دار ہیں، خاندان کے ہیں، یا آس پڑوس کے اندر رہنے والے ہیں، یا کسی بھی 4 دیواری کے اندر، محلے کے اندر، بازار کے اندر لڑتا جھگڑتا ہے اور لڑتے ہوئے زبان سے گالیاں نکالتا ہے، یہ گالی دینے والا بندہ منافق بن جاتا ہے۔ اگر آج ہمیں کوئی بندہ منافق کہہ دے تو ہمارا خون جوش مارنا شروع کر دیتے، مجھے منافق کہا، مجھے فاسق و فاجر کہا، میں تو کلمہ پڑھنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ میرے محبوب نے تو خود ارشاد فرما دیا، گالیاں دینے والا فاسق بن جاتا ہے، فاجر بن جاتا ہے، گالیاں دینے والا منافق بن جاتا ہے، اس بندے کے اندر نفاق پایا جاتا ہے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ گالیاں نکالتا ہے، چاہے وہ زبان سے ایک گالی نکالتا ہے یا گالیوں کی بھرمار کر دیتا ہے، میرے محبوب نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت نہیں کرتے۔ اگر بندہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر کے، روزانہ کا 1-2 گھنٹہ مراقبہ کر کے، وہ بندہ اللہ کے راستے میں روزانہ وقت بھی لگاتا ہے، لیکن صرف ایک گالی نکالتا ہے، اسے اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا، اسے ولایت کے مقامات نصیب نہیں ہو سکتے۔ آج کا انسان، آج کا صوفی، آج کا سالک اور مرید یہ کوشش کرتا ہے، تمنا ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، مجھے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، ولایت کے اعلیٰ مقامات نصیب ہو جائے، مشائخ کے سینے کے اندر جو نعمت ہوتی ہے
اللہ تعالیٰ مجھے وہ نعمت عطا فرما دے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ جتنی چاہے عبادات کرے، پوری راتوں کا قیام کرے، رات کے وقت اللہ کی عبادت کرے، حتیٰ کہ عبادت کر کر کے پاؤں متورم ہو جاتی ہے، یہ تھک جاتا ہے، جسم تھکاوٹ سے چور چور ہو جاتا ہے، پورا دن ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، صدقات خیرات کرتا ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام بھی کرتا ہے، لیکن ساتھ زبان سے گالیاں نکالتا ہے۔ اس گالی نکالنے والے بندے کو اللہ کا قرب کبھی بھی نصیب نہیں ہو سکتا، اللہ کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور ایک حدیث کے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کے اندر چند بندے ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو نفرت ہوتی ہے، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ بغض رکھتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں منافقین اور کفار اللہ سے بغض رکھتے، نعوذ باللہ، اور میرے محبوب نے فرمایا کہ کچھ مسلمان ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتے ہیں، اللہ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کہ اللہ کے نبی وہ کون مسلمان ہیں؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو زبان سے گالیاں نکالتے ہیں اللہ ان لوگوں سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ ان سے بغض کرتے ہیں۔ اگر اللہ کسی سے بغض کرے تو اس بندے کو آخرت کے اندر سعادتیں مل سکتی ہے، اس بندے کو جنت نصیب ہو سکتی ہے، اللہ کی رضا نصیب ہو سکتی ہے، بالکل نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور جب لوگوں سے کہا جاتا ہے گالیاں نہ دیا کرو، چہرے کے اوپر داڑھی رکھ کے گالی دیتے ہو، کہتے غصے پہ قابو نہیں رہتا، غصہ اعتدال سے آگے بڑھ جاتا ہے، غصہ کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہ غصہ کنٹرول سے باہر ہو جانا، غصے پہ قابو نہ رہنا، آخر مسلمان کو تو غصہ کنٹرول کرنا چاہیے تھا۔ میرے اللہ نے قرآن کے اندر متقین کی صفات بیان فرمائی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، ایمان والے غصے کو پی جاتی ہے، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگر یہ بندہ غصے پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، اس کے اندر متقین کی صفات ہی نہیں ہے، جب بندے کے اندر متقین کی صفات نہیں ہوتی پھر اس بندے کی زبان سے فحش باتیں نکلتی ہیں، بےہودہ باتیں نکلتی ہیں، اس کی زبان سے گالیاں نکل رہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ انسان کی حالت یہ بن جاتی ہے جب والدہ سے کسی بات پہ تکرار ہو جائے تو اپنی ماں کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ بھائی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے وہ اس کی ماں بہن ایک کر دیتا ہے، حالانکہ ایک ہی ماں کے بیٹے ہوتے ہیں، ایک ہی ماں کے پیٹ سے جنم لینے والے ہوتے ہیں، ایک ہی ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والے ہوتے ہیں۔ جب دو بھائی دستوں گریبان ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے ہیں، یہ اس کو ماں کی گالی نکالتا ہے، یہ اس کو ماں کی گالی نکالتا ہے، حتیٰ کہ دونوں لڑتے ہوئے اپنی ہی ماں کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں۔ غصے پہ انسان کنٹرول کر سکتا ہے، غصہ انسان قابو کے اندر کر سکتا ہے، جب غصہ آئے انسان غصے کے اوپر کنٹرول کرے۔ میرے محبوب کے سامنے دو شخص آپس کے اندر جھگڑ رہے تھے، ایک شخص نے دوسرے کو گالی نکالی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ دونوں اللہ کی پناہ مانگتے اللہ ان کو گالیوں سے بچا لیتے۔ کسی صحابی نے عرض کہ اللہ کے نبی اللہ سے پناہ مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ان دونوں کو غصہ آیا تھا یہ غصے کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتے، ان کا غصہ ختم ہو جاتا، شیطان دور چلا جاتا، لیکن ان لوگوں نے اعوذ باللہ نہیں پڑھی، اعوذ باللہ کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کو گالی نکالنے پہ مجبور ہو گئے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب سے گزرے، وہ اپنے غلام کو لان تان کر رہے تھے، ابو بکر صدیق کی زبان سے گالی نکل گئی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو سنا تو آپ نے فرمایا کہ صدیق بھی ہو اور گالیاں بھی نکالے، صدیق بھی ہو لان تان بھی کرے، کلا ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ صدیق بھی ہو اور لان تان بھی کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج ہم کہہ دیتے کوئی بندہ ہمیں یہ کہے تو جھوٹا ہے، بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے، ہمیں غصہ آ جاتا ہے کہ مجھے جھوٹا کہا، میں تو سچ بولتا رہتا ہوں۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق سے کیا فرمایا؟ وہ صدیق جس کے بارے میرے محبوب نے فرمایا تھا لو کنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا،
اگر اپنی امت کے اندر میں کسی کو خلیل بناتا، اپنا دوست بناتا، تو ابو بکر کو میں اپنا دوست بنا لیتا۔ اگر ابو بکر کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جاتا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے اوپر سختی کا اظہار فرماتے ہیں۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جابر بن سلیم فرماتے ہیں کہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، فیصلہ کرواتے ہیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کون ہے، تو لوگوں نے بتلایا اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت جابر بن سلیم فرماتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے آ کے بیٹھ گیا، میں نے آپ کو سلام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تربیت فرمائی۔ سلام کے حوالے سے ایک لمبی حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اللہ کے نبی آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، آپ مجھے نصیحت فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت ارشاد فرمائی، وہ نصیحت سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے، آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا لا تسبن احدا، جابر کسی کو گالی نہ نکالنا، جابر کسی کو گالی نہ نکالنا۔ میرے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ جابر نمازیں پڑھا کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جابر روزے رکھا کرو، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ راتوں کا قیام کیا کرو، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ پورے قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ میرے محبوب نے مختصر نصیحت فرمائی، یوں سمجھ لے سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دیا۔ آپ نے فرمایا جابر کسی کو گالی نہ نکالنا، یوں سمجھ لے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر نصیحت کے اندر فرما دیا کہ جابر کسی مسلمان کو گالی نہیں نکالنی، جابر کسی انسان کو گالی نہیں نکالنی، کسی کافر کو گالی نہیں نکالنی، کسی جانور کو گالی نہیں نکالنی، کسی پرندے کو گالی نہیں نکالنی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں اس نصیحت کو سن کے مسلمان بھی ہو گیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ نصیحت فرمائی، میں نے مرتے دم تک انسان تو دور کی بات ہے کسی جانور کو بھی گالی نہیں نکالی۔